بسم الله الرحمن الرحيم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی آنے کا واقعہ۔ یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے جو ہماری ایمان کو جتنی مرتبہ بھی پڑھیں یا سنیں بہت تازہ کر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے بہت زیادہ نیک، صادق اور امین رہے۔ ان کی عادت میں شامل تھا کہ وہ غار حرا عبادت کے لیے جاتے تھے۔ کبھی کبھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا لا کر دیتی تھیں اور کبھی کبھی وہ خود گھر سے باندھ کر غار حرا میں کھانے کا سامان ساتھ لے جاتے تھے۔ وہاں اندر غار کے اندر بہت دیر تک عبادت کرتے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک ایسا حصہ تھا جو ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے ایک بہت بہترین نمونہ پیش کرتا ہے۔ اکیلے صرف اپنی ذات کے ساتھ عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اس کا شکر کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ عبادت میں مشغول تھے تو انہوں نے ایک آواز سنی، پڑھ، اللہ کے نام سے پڑھ۔ وہ گھبرا گئے، بہت گھبرا گئے۔ انہوں نے دوسری مرتبہ یہ آواز سنی، وہ بہت ڈرے، گھبرائے۔ انہوں نے تیسری مرتبہ یہ آواز سنی۔ حضرت جبرائیل کا نزول ہوا۔ انہوں نے رسول پاک کو جھنجھوڑ کر یہ آواز لگائی، پڑھ۔ رسول پاک نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پڑھ، پڑھ اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، رحم کرنے والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا۔ پڑھ کہ تیرا رب بڑا مہربان ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم دیا، انسان کو سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ انسان ضرور سرکشی کرتا ہے کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، بے شک واپسی تیرے رب کی طرف ہوگی۔ کیا تو نے اسے دیکھا جو روکتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے؟ کیا تو نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ کیا تو نے دیکھا کہ اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی سے پکڑ کر گھسیٹیں گے، چھوٹی خطا کار پیشانی سے۔ پھر وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے، ہم بھی پیادوں کو بلا لیں گے۔ اس کا کہنا مان اور سجدہ کر اور اس کے قریب ہو جا۔ یاد رہے کہ سورہ علق، اقرا، ایک مرتبہ میں نہیں نازل ہوئی، اس کو اللہ پاک نے تھوڑے تھوڑے عرصے میں قلب پر بھیجا۔ رسول پاک گھبرائے، پریشان ہوئے، ان کا جسم کانپنے لگا اور وہ فوراً گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچتے ہی حضرت خدیجہ کو بلایا، ان سے کہا مجھ پر چادر ڈال دو۔ حضرت خدیجہ پریشان ہو گئی، ان پر چادر ڈالی اور فرمایا آپ پریشان نہ ہو،
آپ تو غریبوں کے غمخوار ہیں، مسکینوں پر رحم کرتے ہیں، غریبوں کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، آپ امانت دار ہیں۔ اس طرح کے کئی لفظ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے، جن سے ان کی ہمت بڑھی۔ حضرت خدیجہ نے فرمایا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ بہت ہمت دلائی، رسول پاک کانپ رہے تھے۔ ایسے ہی وہ دن گزر گیا۔ پھر دوسری مرتبہ ان کا جانا غار حرا میں ہوا اور اسی طرح سے واقعہ پیش آیا۔ حضرت خدیجہ نے رسول پاک سے کہا کہ میں صبح آپ کو اپنے کزن کے پاس لے جاؤں گی، یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے جیسے وہ فرشتے ہیں جو آپ کے پاس آئے۔ رسول پاک ان کے ساتھ چل دیے۔ حضرت خدیجہ کے کزن کا نام ورقہ ابن نوفل تھا۔ وہ کاہن تھا، کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ مکہ والے آپ کو شہر سے باہر نکال دیں گے۔ رسول پاک کو بہت دکھ ہوا کہ یہ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس وقت میں آپ کی ضرور مدد کروں گا، لیکن کرنا ایسا ہوا کہ رسول پاک کے اس وقت میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس واقعے کے بعد کہ میں نے حضرت جبرائیل کو جب دیکھا تو ایسے دیکھا کہ زمین و آسمان کے درمیان کوئی بھی خلا باقی نہ تھی۔ جہاں دیکھتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں نظر آتے تھے۔ پھر اس واقعے کے کچھ عرصے بعد یہ سورہ مبارک مکمل رسول پاک کے قلب پر نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقترب كلا